السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، ایپیسوڈ نمبر 7۔ میرے روم میں آؤ۔ وہ جو اکیلے گھر میں تقویٰ کے روم میں دبکی بیٹھی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد بے وقت دانیال کی آمد پر سہمی ہوئی تھی، اس کے آ کر اپنے روم آنے کے حکم پر اس کی جان ہوا ہو گئی۔ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ خوف سے سوچتی وہ اپنے ٹھنڈے ہاتھ پاؤں پڑتے مسلنے لگی۔ تم نے سنا نہیں لڑکی؟ وہ دھاڑ کر واپس آیا۔ آ رہی ہوں۔ ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی سرخ بھوری آنکھوں میں دیکھتی کانپ کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے انداز مخاطب سے لگ رہا تھا ضرور پھر اس کا کوئی کارنامہ سامنے آیا ہے، اور وہ اب سینے سے لگا فریم سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس کے پیچھے روم میں آ کر بیچوں بیچ کھڑی ہوئی، سر ہنوز جھکا ہوا تھا اور نازک سا کانچ نما بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ دانیال نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور اپنا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ سنو اسے، وہ سامنے آتا بولا۔ عائشہ نے ڈبڈباتی نظریں اٹھائی اور اس کے ہاتھوں میں موبائل کو دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ پکڑو اسے، وہ غصے سے بولا تو اس نے جلدی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ کانپتی انگلیوں سے اسکرین کو چھوا تو جیسے کرنٹ لگا اس آواز پر، وہ ہکا بکا سی موبائل کو دیکھنے لگی جہاں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں تقویٰ کو ہوٹل کے بک کیے روم میں بلاؤں گی اور وہاں سائم زید کو پہلے ہی بلا لوں گی، اس سے ملنے کی خواہش کر کے، اور پھر دونوں کو بے ہوشی کی گولیاں جوس کے گلاس میں ملا کر پلاؤں گی اور اسے لے کر ایک روم میں جاؤں گی جہاں تقویٰ پہلے ہی موجود ہوگی۔ پھر میں اسے اندر بھیج کر باہر سے روم لاک کر دوں گی۔ جب کچھ دیر بعد ان پر دوائی اثر دکھائے گی تو ان کی ایک ساتھ تصویریں لے کر ہم دانیال کو بھیجیں گے اور تقویٰ کو بلیک میل کریں گے کہ وہ یہاں سے چلی جائے، میرے اور حیدر کے بیچ سے، اور پھر تو ظاہر ہے اس کا بھائی اس کے کارنامے دیکھ کر کسی گاؤں کے لنگور سے شادی کروا دے گا۔ وہ ساکت سی سن رہی تھی اور دانیال ایک بار پھر سنتے جو خود پر ضبط کر کے گھر پہنچا تھا، اس کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ اس نے اپنی بیلٹ نکالی۔ دوسرا سنو، وہ دھاڑا کے روتی ہوئی عائشہ نے اس کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر دوبارہ اسکرین پر کلک کیا۔ بھابی، میرے پاس زبردست آئیڈیا ہے، کیوں نہ میں تقویٰ کو یونی کی بند کلاس میں بھیج کر پیچھے یونی کے کسی بدمعاش لڑکے کو بھیج دوں اور پھر وہاں پروفیسر کو لے جائیں اس کے کارنامے دکھانے کے لیے۔ سچی اتنا مزہ آئے گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ بڑی چہیتی بنتی پھرتی ہے نا پروفیسرز کی، جب اس کے کارنامے دیکھیں گے تو جوتے مار کر یونی سے نکالیں گے۔ اس نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ جما لیا۔ کتنا گر گئی تھی وہ، کس قدر گھٹیا عورت تھی وہ کہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے لیے ایسی چالیں چل رہی تھی۔ پر نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی باعزت جاتی ہے یونی اور اپنے مقصد پر ڈٹی ہے، اور خود کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے وہ قابل نہ رہی تھی۔ لوگ اس پر تھوک رہے تھے، اس سے گھن کھا رہے تھے۔ اس کے ماں باپ ایسی اولاد کا چہرہ دیکھنے سے منہ موڑ گئے تھے۔ ہر طرف سے ٹھکرا رہی تھی، ذلیل ہو رہی تھی۔ جو غلط آئیڈیاز اس نے مہکار سے تقویٰ کے خلاف بتائے تھے، وہ سب دانیال اسے باری باری سننے کا کہہ رہا تھا، اور خود اس کے سر پر کسی دیو کی طرح کھڑا تھا کہ وہ کانپتی روتی ہوئی سن رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مہکار اس کی ریکارڈنگ کرتی ہے، پر کیوں؟ کیا مستقبل میں اسے بلیک میل کرنے کے لیے، یا کبھی جو وہ اس کی اصلیت دیکھ لے تو اسے بھی اپنے ساتھ سب کے سامنے لائے؟ پر بھابی یقین مانے، اب مجھے اس کی دولت سے زیادہ حیدر سے محبت ہے۔ پتہ نہیں کب اسے روز رات کو میسج کرتے، صبح کا میسج کرتے، اس کا کھڑکی سے صبح دیدار کرتے، کب مجھے بھی محبت کا مرض لگ گیا مجھے نہیں معلوم ہوا۔ بھابی، میں قسم کھاتی ہوں، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں مر جاؤں گی بھابی، آپ کچھ کریں نا بھابی۔ اس کی پارٹی والی آواز موبائل سے گونجی، جس کے ختم ہونے پر دانیال نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ تم میری بہن کو بدنام کرنے والی تھی، ذلیل عورت۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیلٹ پورے زور سے اس کی پیٹھ پر مارتے وہ دھاڑا کہ دل دہلا دینے والی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ مجھے معاف کر دیں دانیال، پلیز، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، مجھے بخش دیں۔ وہ نیچے گری کھسکتی ہوئی ہاتھ جوڑتی اس بھیپھرے شیر کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ معاف کر دوں؟ تمہیں معاف کر دوں؟ اس نے کہتے دوسرا پھر تیسرا اس پر وار کیا، اور وہ مسلسل اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیلٹ کو مٹھی میں جکڑے اس پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اس کی پیٹھ، کمر سے شرٹ پھٹ گئی اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اماں، وہ سسکاری بھر کر رہ گئی۔ مسلسل چیخوں سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور وہ نڈھال ہو گئی تو فرش پر سر رکھ کر مزاحمت چھوڑ دی۔
اور جب دانیال کا سانس پھول گیا، وہ ادموئی ہوئی تب پیچھے ہٹا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے وجود کو نفرت سے دیکھنے لگا۔ میرا بس چلے تو تمہیں پاؤں سے کچل دوں۔ تم بدکردار عورت میری بہن کے خلاف ایسے اپنے جیسے گھٹیا منصوبے بنا رہی تھی۔ بیلٹ نیچے پھینک کر وہ غصے سے بولا، اور نیچے پڑی سسکتی عائشہ سوچ رہی تھی کہ بس اتنی سی سزا، وہ اسے آگ میں کیوں نہیں پھینک رہا تھا، وہ تو زندہ جلنے کے لائق تھی۔ اب تم میری بہن سے بات کر کے دیکھو، پھر تمہیں بتاؤں گا، اور اب سے تم مجھے اس روم میں دکھنی چاہیے۔ میری بہن سے اپنا سایہ بھی دور رکھو، اس معصوم کی عادت ہے تم جیسی چال باز لڑکیوں کے دل میں جگہ بنانے کی، پر اس کا بھائی ابھی زندہ ہے، اس سب کے سارے حساب کتاب دینے پڑیں گے۔ وہ ایک قہر بری نظریں ڈال کر اپنا بیلٹ اٹھاتا، موبائل لے کر تقویٰ کے روم سے اس کا سوٹ کیس اور بیگ اپنے روم میں رکھ کر روم کا دروازہ لاک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ درد کی تاب نہ لاتی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور زمین پر ہی پڑی بے حس بنی۔ آپ؟ تقویٰ نقاب میں جب چھٹی کے وقت یونی سے باہر نکلی تو سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے حیدر کو دیکھ کر بولی، جی میں۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہوا۔ یہ کون سی تمیز ہے آپ کی مسٹر کہ آپ یہاں میرا کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی جب آس پاس کی لڑکیوں کی نظریں خود پر محسوس کیں۔ آئی ایم سوری مس تقویٰ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں صرف آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنا کچھ وقت دیں گی؟ وہ بھی شرمندہ ہوا اور معذرت کرتا بولا، آپ کے سوالوں کا جواب میرے بھائی دے چکے ہیں، مزید میں کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ وہ رکھائی سے کہتی جانے لگی کہ حیدر حیران سا اس کے سامنے آیا، تو کیا آپ نے انکار کیا ہے رشتے سے؟ وہ بولا تو لہجے میں کانچ جیسے چبھن کے ساتھ دکھ اور محبت کی کرچیاں تھیں کہ تقویٰ نقاب کے پیچھے اپنے لب بینچ کر رہ گئی۔ جی میں نے کیا ہے انکار۔ وہ بے حس بن گئی اور حیدر کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اس کی گرے آنکھیں سرخ پڑ گئیں اور ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر سائم بمشکل خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، کیونکہ وہ تماشا نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے ایک اور بہانہ مل جائے انکار کا۔ کیوں؟ وہ تڑپ اٹھا۔ کیا آپ کی بہن نے جو میرے ساتھ کیا کم تھا؟ اسی گھر میں آؤں صرف آپ کی محبت کو دیکھتے جہاں میری کوئی عزت نہیں؟ مسٹر، ہم لڑکیوں کی بھی عزت نفس ہے، ہم آپ لوگوں کی محبت کے پیچھے ساری زندگی اپنی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے۔ ابھی تو صرف وہاں تھی کہ آپ کی بہن نے اتنے غلیظ الزامات لگائے مجھ پر، جب آپ کے گھر آتی تب تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ ایک منٹ نہیں لگتا آپ کی بہن کو میری انسلٹ کرنے میں، میری مان میری عزت نفس کو کچلنے میں۔ میں ان کے شوہر ہارون کو اپنا بھائی کہتی نہیں، مانتی بھی تھی اور ہوں، پر آپ کی بہن نے کیا کیا؟ عثمان بھرے رشتے سے بھی نہیں گزری، ان پر بھی الزام لگا دیا۔ کل کلاں جب میں آپ کے گھر آؤں تب وہ کیا کریں گی؟ مجھے ذلیل کر کے گھر سے دھکے دے کر نکالنے میں بھی دیر نہ لگائیں۔ ہم لڑکیوں کی عزت نازک آب گینے جیسی ہے، جسے ذرا سی ٹھیس پہنچے تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی میری عزت ٹکڑوں میں تقسیم ہو۔ آئی ایم سوری۔ میں دعا کروں گی آپ کو مجھ سے بھی اچھی لڑکی ملے جس میں یہ سب برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ مجھ میں نہیں ہوں، میں گاؤں کی لڑکی ہوں، میں شہر کی ایسی عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتی، نہ ہی منہ دے سکتی ہوں۔ مجھے میرے دائرے میں ہی رہنے دیں۔ مجھے امید ہے آپ مجھے سمجھیں گے اور اپنی محبت اور مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ خدا حافظ۔ بہت مشکل سے وہ یہ سب کہتی وہاں سے آگے بڑھ گئی کہ حیدر صرف اسے دور جاتے دیکھتا رہ گیا۔ نہیں تقویٰ، نہ آپ کی جیسی کوئی ہوگی، نہ ہی میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ میرے لیے صرف آپ ہیں۔ اگر آپ ایسے خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں واقعی اپنی محبت کو رسوا نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اپنی بہن کو جانتا ہوں، وہ مجھے پیاری ہے، میں اسے نکال نہیں سکتا اپنی خوشی محبت کے لیے۔ ایک طرف آپ ہیں جس سے میری سانسیں جڑی ہیں، نہ رہ سکتا ہوں نہ آپ کو رسوا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گا تقویٰ؟ اس دل کو کیسے سمجھاؤں گا جو آپ کو پانے کے لیے مچل رہا ہے؟ ضبط سے سرخ آنکھوں سے وہ جاتی ہوئی تقویٰ کی پشت کو دیکھنے لگا اور تھکا تھکا سا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے سیٹی کی آواز پر نظریں اٹھائیں تو سامنے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا سائم زید نے اسے دیکھنے پر شرارت سے آنکھ ماری کہ حیدر کا خون کھول اٹھا، اور اس نے نفرت سے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ جانتا تھا جب وہ اس کی نہیں ہو سکتی تو اس لوفر کی کیسے ہوگی۔ وہ مسلسل بجتے فون سے تنگ آ کر اوکے کرتی کان سے لگا گئی۔ مورانی، اگر اب تم نے ذرا سی تاخیر کی آغا جانی سے بات کرنے کی تو کل اپنے بھائی پر رونے کے لیے تیار ہے نا؟
صائم کے غصے بھری آواز پر تقویٰ ہڑبڑا گئی اور دانیال کے روم کی طرف جاتی عائشہ کے لیے واپس اپنے روم میں آئی۔ بکواس بند کرو، میں کر رہی ہوں، وہ دبے لہجے میں دھاڑی۔ ہاں بہت غصہ ہو، جانتا ہوں، وجہ مولانی؟ وہ کہکا لگا کر پھر غصے سے بولا، کیا وجہ ہے؟ ہاں کیوں پیچھے پڑے ہو؟ میں تمہارا ایسا حشر کروں گی کہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گے۔ دکھ غم سے نڈھال اوپر سے اس کی معنی خیز باتوں پر وہ چلائی، تم صرف میرے پاس آؤ، حشر ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا کریں گے سائی کی جان۔ زمانی لہجے پر وہ کام کر رہ گئی، بد دعائیں اسے دیتی، روتی ہوئی کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اس کی مسلسل آتی کالز کو اگنور کرنے لگی۔ السلام علیکم آغا جانی، میں تقویٰ بول رہی ہوں۔ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے حویلی کال کی اور اتفاق سے آغا جانی کے اٹھانے اور ان کے کون ہے پوچھنے پر جلدی سے بولی، ہائے تقویٰ میری شہزادی، کیسے یاد کر لیا اس بوڑھی ماں کو؟ کیسی ہو تم اور دانیال بیٹا کیسا ہے؟ خوشی سے آغا جانی نہال ہوتی بولی۔ ان کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے تقویٰ کے کال کرنے پر۔ اس نے خوشی سے جلدی سے ثانیہ بیگم کو اشارے سے پاس بلایا اور اسے بھی سننے کا کہا جیسے تقویٰ کی نہیں کسی ملکہ کی کال آئی ہو۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے آغا جانی۔ بھرائی آواز پر دونوں ٹھٹک گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ، مجھے کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ بے چین ہوئیں۔ آغا جانی آپ صائم سائیں کو سمجھائیں نا، انہوں نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، مجھے روز دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر میں نے ان سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ میرے بھائی کو۔ وہ کہتی دوسری طرف انہیں سکتے میں چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ سب اپنا صائم کہتا ہے تم سے؟ ہائے اللہ! انہوں نے صدمے سے پوچھا۔ جی، اس دن گھر میں بھائی کی غیر موجودگی میں گھس آئے اور گن میرے ماتھے پر رکھ کر بیہودہ باتیں کرنے لگے اور مجھے دھمکیاں دی۔ وہ مزید کہنے لگی اور آغا جانی اور ثانیہ بیگم کا منہ کھل گیا۔ تقویٰ نے سب کچھ کہہ دیا کہ کیسے صائم اسے تنگ کر رہا ہے، اور دوسری طرف آغا جانی اور ثانیہ بیگم ہکا بکا بیٹھی تھیں۔ تم رو نہیں میری بچی، بے فکر رہو، میں اسے سمجھاؤں گی تو دوبارہ تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، رضا نے تو کہا تھا کہ وہ خاموش ہے، تمہیں تنگ نہیں کر رہا۔ اسے دلاسا دیتے وہ رضا کی باتیں یاد کرتی بولی جو اس نے آغا جان کو کل کہی تھی کہ وہ تقویٰ کو تنگ نہیں کر رہا، نہ ہی اس کے راستے میں آ رہا ہے۔ رضا صاحب کو نہ معلوم ہو شاید، یا ان کے بعد وہ میرے گھر میں آیا ہو، آپ پلیز انہیں سمجھا دیں۔ اگر دانیال کو معلوم ہوا تو بہت بڑا جھگڑا ہوگا۔ وہ مزید بولی تو آغا جانی نے اسے یقین دلایا اور کچھ چند باتیں کر کے کال کاٹ دی۔ مجھے اس لڑکی سے یہ امید نہ تھی کہ اپنے ہی گاؤں کی بچی کو تنگ کر رہا ہے۔ کال لگا اس سے، میں بات کرتی ہوں۔ آغا جانی غصے سے بولی اور اپنے روم میں آئیں۔ پیچھے ثانیہ بیگم ان کے حکم پر سر ہلاتی صائم کو کال کرنے لگیں، جو 2-3 کالز کے بعد پک کر لی گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے صائم، تم اس لڑکی کو اس قدر تنگ کر رہے ہو کہ وہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈر رہی ہے۔ یہ شرافت ہے تمہاری؟ تمہارے آغا جان کو معلوم ہوگا تو جانتے ہو کیسی قیامت آئے گی۔ اس کے ہیلو کہنے پر ہی آغا جانی غصے سے برس پڑی کہ دوسری طرف صائم جو لیلا کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود تھا، مسلسل حویلی سے آتی کالز پر اوکے کرتا لیلا سے ایکسکیوز کر کے سائیڈ آیا اور کان سے موبائل لگا کر ہیلو کہا تو آغا جانی کی غصے بھری آواز پر ٹھٹکا۔ کون؟ کیسی لڑکی؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا۔ کیا مطلب کون کیسی لڑکی، اور کتنیوں کو تنگ کرتے ہو تم؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں حیرت سے پوچھا۔ تقویٰ کی بات کر رہی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے ہی گاؤں کی لڑکی پر زندگی عذاب کر رہے ہو۔ اگر اس کے بھائی کو معلوم ہو جائے گا تو پتہ ہے نا کیسا طوفان اٹھے گا۔ وہ برہمی سے بول رہی تھی اور صائم کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی ملانے کی جرت پہ۔ میں پہلے ہی کہہ آیا ہوں تقویٰ صرف میری ہے، اب قیامت آئے یا طوفان اسے میرا بننا ہی پڑے گا۔ کیا آپ رشتہ مانگنے جائیں گے اس کے بھائی سے؟ وہ سخت ٹھوس لہجے میں کہتا ان سے پوچھنے لگا۔ ہائے ہائے لڑکے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ جب وہ لڑکی تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی پھر کیسی زبردستی؟ مجھے معافی رکھو اور تم بھی اس لڑکی سے دور رہو، بیچاری کے حال پر رحم کھاؤ۔ کیوں اس طرح باولے ہو گئے ہو؟ چھوڑو سب کچھ، واپس آؤ حویلی۔ میں تمہارے دادا جان سے بات کروں گی، تمہارے لیے خاندان سے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی ہائے ہائے پر وہ مسکراتے سننے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں کچھ دنوں میں، پر پرومس کریں کہ آغا جان نکالیں گے نہیں وہاں سے۔ لیلا کے بیزار چہرے پر نظریں ڈالتے وہ بولا تو آغا جانی نہال ہو گئیں۔
دادی صدقے، مجھے معلوم تھا میرا پوتا بہت سمجھدار ہے، ضرور سمجھے گا مجھے۔ آ جاؤ، میں ہوں نا، کیوں ڈانٹیں گے تمہیں؟ آ جا میرا شہزادہ۔ وہ محبت سے اسے یقین دلاتی گویا ہوئی تو سائم سر ہلا گیا، اور پھر کچھ دیر ان کی نصیحتیں سننے کے بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل جیب میں رکھتے تقویٰ کا سوچنے لگا، ایسے تو ایسے ہی صحیح، مجھے کیا۔ وہ کندھے اچکا کر لیلا کے پاس گیا جہاں اب جنید اور سیف بھی موجود تھے۔ اس نے شکر کا سانس خارج کیا، ورنہ اس کی باتوں سے وہ پک گیا تھا۔ بے چین بے سکونی کے عالم میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ماتھا مسلنے لگا۔ بہت غلط کیا ہے۔ وہ سانس گھٹنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور ونڈو کے قریب پہنچ کر اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے سنتے ہی کہ کیسے گھٹیا پلان بنائے تھے اس نے۔ اگر ان میں سے ایک پر بھی عمل کر جاتی تو وہ تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ کتنے مان سے لے کر آیا تھا وہ اپنی بہن کو شہر کہ اسے آگے پڑھائے گا، حالانکہ وہاں سب نے کہا تھا کہ لڑکی ذاتِ انٹر تک ٹھیک ہے تعلیم، اگر آگے پڑھاؤ گے تو یہی بہن بغاوت پر اتر آئے گی یا منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گی۔ وہ ان سب دقیانوسی سوچ رکھنے والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ ان کی سوچ کتنی غلط ہے۔ لازمی نہیں ایک ایسا قدم اٹھائے تو دوسری بھی ایسی ہو، ان پر زندگی عذاب کریں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، وہ انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ علم پردے میں رہ کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس پر ہر بہن بیٹی کا حق ہے جنہیں وہ شہر میں جا کر بغاوت کرنے کے ڈر سے ہزاروں کی آرزو آگے بڑھنے کی خواہشوں کا گلا دبا کر انہیں چھوٹی عمر میں شادی کروا دیتے تھے۔ وہ ان کی کالی آنکھوں سے پٹی کو اتارنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے بیچ اگر یہ سب آ رہا تھا تو اس کا یوں پاگل ہونا فطری تھا۔ پر اب یہ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ تو پاس تھا، گزر چکا۔ اس کے بہن کے آنچل پر آنچ بھی نہ آئی، اور وہ لڑکی اپنے کیے کا بھگت کر رہی ہے، پھر کیوں اتنی ہیوانگی دکھائی؟ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگی۔ سوچ کر ہی وہ لب دبا گیا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا؟ اس نے ڈرتے خود سے سوال کیا، اور جواب نہیں میں ملا تو اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں، اور اس نے آنکھیں بھیجتے اپنے رب کے سامنے توبہ کے لیے کان پکڑتے چھوئے۔ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں یہ بھول گیا کہ سزا دینے کا حق صرف آپ کو ہے، ہم بندے تو غلام ہیں، ہماری کیا اوقات آپ کے پیارے بندوں کو اذیت دینے کی۔ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا، اور سچے دل سے نادم ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ توبہ تابی کرتا وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا کہ تقویٰ کی کال نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ چلتا ٹیبل کے پاس آیا اور موبائل کان سے لگایا تو تقویٰ نے روم بند ہونے اور عائشہ پوچھ کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا کہ اب کیا بتاتا اس نے کہ اس پر اپنی درندگی دکھا کر اسے روم میں لاک کر دیا ہے۔ اتنی تو ہمت اس میں بھی نہ تھی، تبھی جھوٹ کا سہارا لیتا عائشہ کے آرام کا کہہ کر مزید اسے دروازہ لاک ہونے کی وجہ بتانے سے پہلے ہی اہم میٹنگ کا کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم جا رہے ہو؟ حامد صاحب زندگی میں پہلی بار غصہ کرتے اس کے روم میں آئے جہاں حیدر اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ اس نے امریکہ کی فلائٹ بک کروا لی تھی اور اب صرف پیکنگ کر کے اپنے ڈیڈ اور مہکار سے مل کر اسے جانا تھا ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر، کیونکہ وہ نہیں رہ سکتا تھا یہاں جہاں ہر پل اس کا دل اس کے لیے مچلے اور وہ پاگل ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ جانتا تھا اس کا باپ ناراض ہوگا، پر وہ اسے سمجھے گا۔ اس کی حالت سے تو واقف ہے، جب وہ ٹوٹا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا پہلا سامنا اپنے باپ سے ہی تو ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ جوان مرد رو پڑا تھا کہ وہ اسے چھوڑ آیا، اس کی خوشی کے لیے، اسے رسوائی سے بچانے کے لیے چھوڑ آیا تاکہ وہ خوشی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ جی میں آپ کو بتانے ہی والا تھا۔ سوچوں سے سر جھٹکتا مسکرا کر گرے سرخ لہو ہوتی آنکھوں سے عامر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم ہو حیدر؟ ایک لڑکی کے لیے اس وقت جب تمہارے باپ کو تمہاری سخت ضرورت ہے، اسے اکیلا یہاں اس بڑے سے گھر میں چھوڑ کر جا رہے ہو تاکہ میں یہیں گھٹ گھٹ کر جو کچھ دنوں کی زندگی بچی ہے وہ گزاروں؟ وہ غصے ناراضگی سے بول تو گئے، حیدر نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ نو ڈیڈ، کیسی باتیں کریں، اللہ آپ کو میری بھی زندگی دے۔ وہ ان کے گلے لگ گیا، دل جو پھر سے بھر آیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری زندگی، مجھے صرف اپنا پہلے والا ہنستا مسکراتا بیٹا چاہیے۔ حیدر، دنیا ایک لڑکی پر ختم نہیں ہوتی، میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی تلاش کروں گا، اے پرامس۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلانے لگے، جس پر حیدر زخمی سا مسکرایا۔
نہیں ڈیڈ، ایسی کوئی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میری زندگی اس تک ہی تھی. مجھے اور کوئی بھی لڑکی اچھی نہیں چاہیے. میرے لیے تقویٰ ہی تھی اور وہی اس دل میں رہے گی. میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا. پلیز مجھے جانے دیں، میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا. وہ بھاری لہجے میں بے بسی سے گویا ہوا تو حامد صاحب نے شدید غصے سے اسے دیکھا. جاؤ تم جا کر سوگ مناؤ، پر یاد رکھنا اگر تم یہاں سے نکلے تو اپنے باپ کا مرا منہ دیکھو گے. تم ایک لڑکی کی 4 دن کی محبت پر مرنے کی باتیں کر رہے ہو، دور جانا چاہتے ہو، پھر 29 سال کی محبت کا حساب دو جس سے تم اس کا بیٹا چھین رہے ہو. وہ غصے سے دھاڑتے وہاں سے نکلے اور حیدر سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا. کہاں جاؤں، آگے کنواں پیچھے کھائی. آپ کی محبت کے سامنے تو میری محبت کچھ نہیں ڈیڈ. کچھ دیر مکمل خاموشی کے بعد وہ مسکراتا اٹھا اور اپنے روٹھے باپ کو منانے گیا. آپ نے دروازہ کیوں بند کیا بھائی؟ میں کب سے اسے پکار رہی ہوں، وہ جواب نہیں دے رہی. کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ غصے سے بھری بیٹھی تقویٰ رات کو دانیال کے گھر آنے پر پھٹ پڑی اور باز پرست کرنے لگی، جس پر دانیال نظریں چرا گیا. کچھ نہیں گڑیا، وہ میری بیوی ہے تو اب میرے روم میں ہی رہے گی. تم جاؤ آرام کرو، میں دیکھتا ہوں. شاباش جاؤ. وہ اس کا سر سہلاتا بولا تو تقویٰ نے گھورا. مجھے عائشہ کو دیکھنا ہے بھائی، میں پہلے اس سے مل لوں، جب مجھے تسلی ہوگی تو چلی جاؤں گی سونے. اس نے دوپہر سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، یا بند ہی پڑی ہے روم میں؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ انکل اسے ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اور ہم ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. وہ انکار کرتی دبے ہوئے غصے میں ناراضگی سے بولی تو دانیال نے لب بھینچ لیے. تقویٰ، میں نے کہا ہے نا صبح مل لینا، جاؤ اب. وہ سختی سے گویا ہوا تو تقویٰ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. میں تو مل لوں گی صبح دانی، پر اگر کچھ بھی الٹا سیدھا ہوا نا عائشہ کے ساتھ تو میں آپ کی پھوپھو سے شکایت کروں گی، دیکھ لینا. وہ کہہ کر منہ پھیرتی چلی گئی اور دانیال اس کی دھمکی پر اس کی پشت دیکھنے لگا. ابھی تو پھوپھو کو بتایا نہیں اپنے نکاح کا، ان کا کیا ری ایکشن ہوگا. اف، وہ سوچتا سر مسلنے لگا جو درد سے پھٹ رہا تھا. بریف کیس ہاتھ میں پکڑے وہ جب روم میں داخل ہوا تو نظریں اس کے وجود کو تلاشنے لگیں، پر زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑی. سامنے ہی وہ صبح والی پوزیشن میں ویسی کی ویسی پڑی تھی، البتہ اس کے جسم سے نکلے خون کے دھبے اس کی پیلی شرٹ پر اپنے نشان چھوڑ گئے تھے. اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور بریف کیس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا، گھڑی، ٹائی، موبائل وہیں رکھ کر اپنے پاؤں کو شوز کی قید سے آزاد کروایا اور پھر آستینے فولڈ کرتا چلتا اس کے پاس آ کر 2 زانوں بیٹھا. اس کے منہ پر سنہرے بالوں کا جال بچھا تھا جس سے وہ شکل دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ جاگ رہی ہے یا ابھی بے ہوش ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے بال پیچھے کیے اور لرزتی پلکوں، سوچی بند آنکھوں کو دیکھا تو لب چبا گیا. سنو لڑکی. اسے سمجھ نہ آیا کیسے مخاطب کرے اسے. عائشہ نے اس کی پکار پر ڈر سے آنکھیں میچ لی، جس پر دانیال نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا. تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کھولو آنکھیں، جواب دو مجھے. وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہیں کر پا رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں اسے دیکھ کر ندامت کے علاوہ کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، صرف سختی ہی سختی تھی اندر میں. عائشہ نے ڈر سے اپنے منہ پر کانپتے ہاتھ رکھ دیے پر جواب نہ دیا. تنگ آ کر دانیال کچھ جھکا اس کی طرف اور آہستہ سے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر کر اٹھا لیا. تم انتہائی کی ڈھیٹ عورت ہو. وہ اسے بیڈ پر ڈال کر جگ سے گلاس کا پانی بھرنے لگا. لو پیو اسے. اس کے سر کو اوپر اٹھاتے وہ روب سے بولا کہ روتی ہوئی عائشہ نے سوجی آنکھیں بمشکل واک کی اور اس نے بیٹھے اس دیو کو دیکھا. دانیال اس کی لہو آنکھوں میں دیکھتا نظریں چرا گیا اور اس کے سرخ لبوں سے گلاس لگا دیا. وہ جو ڈر رہی تھی کہ اب پھر مارے گا کوئی اور اس کی گھٹیا حرکت سامنے آئی ہوگی اور وہ اسے بھون کر رکھ دے گا، اس ڈر سے وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، نہ ہی جواب دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے بے ہوش سمجھ کر بخش دے. پر اس کی سوچوں کے برخلاف وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹایا اور اس کے خشک حلق میں پانی انڈیلا تو وہ حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھنے لگی، پر وہ نظریں چرا گیا. دانیال نے اسے پانی پلا کر جب لٹایا تو اس کے منہ سے ایک آنکھ نکلی. اس کی پشت جو بیڈ سے ٹکرائی تھی وہ تڑپ اٹھی، اور یہ سب دیکھتے دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو گولی مار دے، کس قدر حیوان بن بیٹھا تھا. اس نے ایسا کچھ کیا تو نہیں اس کی بہن کے ساتھ، پھر کیوں وہ اس وقت حیوان بیٹھا؟ شاید اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا جو اس کے وجود میں لگی تھی اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر. اس کی پھوپھو کی بیٹی زریش جو اس کی منگیتر تھی، وہ اس کی بچپن کی پسند تھی.
اس نے سوچا تھا جب وہ اپنی بہن کو تعلیم دلا کر لوٹے گا تو اسے جو انتظار کی سولی لٹکائے بیٹھا تھا اس سے آزادی بخشے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر دے گا، پر سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی بدل گئی تھی، اس کے خواب چھین لیے گئے تھے صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ کاش وہ جب رپورٹ لے کر آئی تھی تو دھکے دے کر اسے نکال دیتا تو یہ سب نہ ہوتا، اس کی زندگی کا حصہ زریش نام ناممکن نہ ہوتا۔ میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ اسے لٹا کر اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ دماغ میں یہی گردشیں کر رہی تھی، سوچیں کہ جب پھپھو اور زریش کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، کہیں وہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں یا اس پر بے وفائی شہری لڑکی دیکھ کر اسے بھول جانے کا الزام نہ لگا دیں۔ وہ اس کے لیے کھانا ٹرے میں لے کر جانے لگا اور ایک بے بس نظر اپنی بہن کے روم کے دروازے پر ڈال کر دل کر رہا تھا سب کچھ یہیں پھینک کر چھوڑ چھاڑ کر اپنی بہن کو لے کر چلا جائے اور واپس گاؤں میں جا کر زریش کو اپنے نام کر دے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ الگ کر سکے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اس کے پھر سے اٹھا کر بٹھانے پر منمنائی، جس پر اس نے غصے سے گھورا۔ میرے سامنے نخرے مت کرو لڑکی، چپ کر کے کھاؤ۔ وہ اس کے غصے بھرے لہجے پر سہن گئی اور دانیال کے نوالا منہ میں ڈالنے پر حیرت چھپاتی کھانے لگی۔ کیا بس اتنی سزا تھی اس کے کیے کی؟ اس نے سوچا اور جھکی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی کھانے لگی۔ دانیال ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے دوسرے سے اس کے منہ میں نوالے ڈال رہا تھا اور اسکرین کو دیکھتے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ زریش کی شکوہ بھرے بھول جانے والے کچھ دن پہلے کے میسیجز دوبارہ پڑھتے۔ بس ایک چور نظر اس پر ڈال کر وہ بولی تو دانیال نے سر اٹھایا اور ٹرے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ آہستہ سے لیٹنے کی کوشش کرنے لگی اور درد سے اپنی سسکیاں دبا کر کونیاں بیڈ پر ٹکا کر لیٹ گئی، پر زخموں میں جیسے کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ اماں! درد کی تاب نہ لاتے وہ اپنی ماں کو پکارنے لگی، پر جواب نہ دارد۔ اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے، کچھ اندر کا درد تھا تو کچھ باہر کا۔ کچھ دیر بعد کھانے کے نام پر چائے کا کپ بنا کر پی کر دانیال روم میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ وہ اس کے قدموں کی چاپ قریب ہوتی سن کر لرزنے لگی، جان جیسے ہوا ہو رہی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوپہر کو تو بے دردی سے مار کر گیا تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا کہ وہ اس قدر اپنے برتاؤ میں نرمی لے آیا تھا۔ عائشہ کی نظریں اس پر ٹکی تھیں، جب چلتا اس کے سائڈ ٹیبل کے دراز فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس میں سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑا، اور یہ سب دیکھ کر عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کرنے والا تھا یہ شخص اب؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھرائی آواز میں وہ کمزور سی مزاحمت کرنے لگی جب دانیال نے اسے منہ کے بل بیڈ پر ڈالا۔ شش، آواز نہیں، وہ سرزنش کرتا بولا اور اس کی شرٹ کو آہستہ سے بیچ میں چاک دے کر دو حصوں میں تقسیم کرتے اس کی پیٹھ پر بیلٹ کے سوجے زخم و نشان دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو میری زندگی میں مجھے برا انسان بنانے؟ وہ پھٹتے دماغ کے ساتھ اس کے شفاف دودھیا پیٹھ پر سرخ نشانوں پر انگلی سے ان پر مرہم لگانے لگا تو روتی ہوئی ہچکیاں بھرتی عائشہ نے منہ تکیے میں چھپا دیا اور اس کا دہکتا اذیت دیتا لمس اپنی پیٹھ پر محسوس کرنے لگی۔ وہ اسے اپنی کھلی شرٹ پہنا کر لائٹ آف کرتا خود سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر بالکنی میں آ گیا اور گہرے سانس بھرنے لگا گھٹن سے نکل کر۔ عائشہ کہاں ہے بھائی؟ مجھے ملنا ہے۔ صبح سویرے وہ نماز قرآن کی تلاوت کے بعد دانیال کے روم کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دانیال نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے روم سے باہر نکلا تو وہ بے چینی سے اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر سوئی دانیال کی شرٹ میں ملبوس سنہری بال تکیے پر بکھرائے اس کے معصوم انتہائی خوبصورت چہرے کو دیکھا جس پر اب کچھ سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ مسکراتی سکون کا سانس بھرتی اس کے پاس آئی اور کنارے پر ٹک کر جھک کر اس کے ماتھے پر بہن کی محبت کی طرح بوسہ دیا۔ کاش میں تمہیں بچا سکتی مہکار بھابھی کی چالوں سے۔ اس کے کمزور ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولی تو آنکھیں اس کی حالت پر ڈبڈبا گئیں۔ تم جاؤ، یونی کے لیے تیار ہو جاؤ، اسے چھوڑو، سو رہی ہے۔ دانیال پیچھے سے بولا تو تقویٰ مسکراتی اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو بھائی، میری دوست کا خیال رکھنے کے لیے۔ اللہ آپ بھی زریش کو اچھا سا جیون ساتھی دے دیں گے۔ اس کی باتوں پر دانیال لب بینچ کر رہ گیا اور زریش کے لیے کسی دوسری ساتھی کی دعا پر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، پر وہ کمال مہارت سے ضبط کر گیا۔
پر اس سب کے باوجود اس کی سرخ رنگت عائشہ کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ کروٹ بدل کر بے آواز رو پڑی کہ کس طرح اس کی زندگی کی خوشیاں چھین کر ناپسندیدہ وجود کی طرح زبردستی داخل ہو گئی تھی ان کے بیچ۔ سنو، وہ جاتی ہوئی مسز ہانیہ کو مخاطب کرنے لگا، جنہوں نے حیرت سے اس کے مخاطب کرنے کو دیکھا۔ بولو، وہ مسکراتی پاس آئیں۔ پرسوں رات کو انگیجمنٹ کی ڈیٹ رکھ لو، وہ کہہ کر لبوں میں سگریٹ دباتا معنی خیزی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکلا، پر پیچھے مسز ہانیہ کی خوشی کو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جھومتی روم سے باہر نکلتے وہاج صاحب کی طرف بڑھی۔ آپ نے دیکھا، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس نے لیلا سے میری پسند سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی اور اب ڈیٹ بھی دے دی انگیجمنٹ کی۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ انہیں جھومتے دیکھ کر وہاج صاحب مسکرا دیے۔ ہانیہ، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ رابیل مرتضیٰ نے مٹھائی کا چھوٹا سا پیس مسز ہانیہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے خوشی سے کہا اور مسز ہانیہ کے پاس بیٹھی اپنی بیٹی لیلا پر فخر ہوا۔ اب یقین کر لو، یہی سچ ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ کیوں وہاج؟ انہوں نے مرتضیٰ صاحب سے باتیں کرتے وہاج کو مخاطب کیا، جنہوں نے مسکراتے سر ہلایا۔ لو یو آنٹی۔ لیلا خوشی سے مسز ہانیہ کے ساتھ لگی، انہوں نے محبت سے اس کے گرد بازو ڈالا۔ لو یو ٹو میری جان، تمہاری وجہ سے ہی سائم اور میرا ریلیشن اچھا ہوا ہے۔ انہوں نے مشکور نظروں سے دکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور انگیجمنٹ کی ڈیٹ پر ڈسکس کرنے کے بعد اتنی جلدی ارینجمنٹ پر پریشان ہوئے، پر ہانیہ بیگم نے کہہ دیا کہ یہی تاریخ ہے، اس سے نہ آگے نہ پیچھے، اور وہ سب حامی بھر گئے۔ لیلا کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ سائم زید ہزار لڑکیوں کی آنکھوں کا خواب اور اس کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے، یہ سوچتے ہی وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ بھلے ہی ملتے ہوئے اپنے چہرے پر بیزاری سجا لیتا تھا، پر اندر سے اسے محبت کرتا تھا، یہ سوچتی ہی اس کا دل جھوم اٹھتا۔ سائم نے رشتے کے لیے اپنی موم کو بھیجا ہے، یہ نیوز سب کو سنانے کے لیے وہ بے چین تھی، اور رابیل بیگم اپنی بیٹی کے اتنے امیر لڑکے کو پھنسانے اور اسے شادی پر راضی کرنے پر حقیقتاً حیران تھی اور خوش بھی۔ انہیں اپنا بزنس بلندیوں پر دکھ رہا تھا۔ دونوں نے کم وقت میں بہت کچھ سوچ لیا تھا، اور اب صرف اس کا سائم کی زندگی میں انٹر ہونا تھا، بس پھر اس کا سب کچھ اپنے نام کر لینا، یہاں تک کہ بزنس وومن ہانیہ وہاج کا بزنس بھی اس سے چھین لینا تھا۔ بہت تیاریاں کرنی تھی، اور سب سے پہلا کارڈ حویلی بھیجنا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے ہی اپنے باپ سے اجازت مانگ کر انہیں جلد لوٹنے پر مطمئن کرتے وہ امریکہ چلا گیا تھا، اور اب پیچھے صرف حامد صاحب اور مہکار رہ گئے تھے۔ بیٹا، تمہیں کچھ ہارون کا سوچنا چاہیے، آج آپا کی کال آئی تھی، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ لان میں بیٹھی مہکار، جو وہاں کھیلتے ساحل کو دیکھ رہی تھی، سامنے بیٹھے حامد صاحب بولے تو اس نے چونک کر دیکھا۔ آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ شوق سی حالت میں پوچھنے لگی، جس پر انہوں نے نفی کی۔ ایسی بات نہیں میری جان، میں تمہیں کیوں یہاں سے نکالوں گا، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب بھی آؤ رہو، پر آپا کا بھی خیال کرو، وہ آپ کی ساس اور پھپھو بھی ہیں۔ حامد صاحب نے سمجھایا تو وہ منہ بنا گئی۔ ڈیڈ، اتنے سال خدمتیں کی ہیں، کچھ دن ہی اپنے باپ کے پاس رہنے آئی ہوں، تو دونوں ماں بیٹے کو ہضم نہیں ہو رہا۔ کیا شادی کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں، ہم صرف ان کے غلام بن کر رہ جائیں؟ بھرائی آواز میں دکھ سے بولی کہ حامد صاحب دل محسوس کر رہ گئے۔ ایسا نہیں کہتے مہکار، اس میں غلام کی بات نہیں، آپ کے فرض کی بات ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگے کہ مہکار بیچ میں ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ڈیڈ، ابھی تو میں نہیں جا رہی، اگر انہیں اتنی ہی میری یاد آ رہی ہے تو یہاں آ جائیں۔ وہ نخوت سے کہتی چلی گئی، اور حامد صاحب افسوس سے اس کی پشت کو دیکھنے لگے۔ حیدر نے کچھ دن بعد لوٹنے کا کہا تھا، جس پر وہ راضی ہو گئے تھے، اور اب خود بزنس سنبھال رہے تھے، یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے کچھ فریش ہو جائے اور ان احساسات سے باہر نکلے جو اسے اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نانو، تقویٰ آپی بھی چلی گئی، ماموں بھی چلے گئے، مجھے بالکل بھی اب مزہ نہیں آ رہا۔ منہ بناتا ساحل ان کی گود میں بیٹھا اور بولا تو حامد صاحب نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیوں، اپنے نانو کے پاس بھی مزہ نہیں آ رہا؟ نانو اپنے شہزادے کے ساتھ کھیلیں گے۔ انہوں نے ساحل کو اٹھا کر پلے گراؤنڈ میں لائے اور وہاں اس کے ساتھ ہنسکی مسکراتے کھیلنے لگے، اور ساحل کو بہلتا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا تھا۔ چہرے پر موجود نقاب سے ذرا سی نظریں یہاں وہاں گھمائی تو ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا جس سے اسے ڈرنا چاہیے۔
نہ سائم تھا نہ ہی سائم کا سایہ، پھر کیوں حالت غیر ہو رہی تھی؟ گہرا سانس بھر کر وہ جلدی گھر پہنچنے کے لیے قدموں کی رفتار میں تیزی لائی، پر ابھی وہ ذرا سی بھی مزید قدم نہ لے پائی جب پاس ہی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز سن کے بدک کر پیچھے ہوئی اور بالکل پاس ہی گرے کلر کی لینڈ کروزر کو رکتے دیکھتا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈور کھلا اور کسی نے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچا اور اس کے چیخنے سے پہلے ہی منہ پر بھاری ہاتھ جما لیا۔ چلو۔ سائم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سیف کو حکم دیا، جس پر اس نے سر ہلاتے زن سے گاڑی آگے بڑھا لی، اور اس آواز کو سنتے تقویٰ کی مانو روح پرواز ہی کر گئی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی، اندر ہی اندر چیخنے لگی، پر اس پر کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ وہ بے حس بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی مضبوط پکڑ میں قید کیے تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو اللہ کے واسطے۔ وہ اندر ہی اندر چیختی، اپنی بدنامی پر ہاتھ پاؤں مارتی زاروں قطار رو رہی تھی، پر جیسے جیسے اس کی مزاحمت تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے اس کی پکڑ اپنی کمر اور منہ پر سخت ہو رہی تھی کہ اس کے دماغ کی نسیں دکھنے لگی تھیں۔ یار آگے پکڑے جائیں گے سائم، بے ہوش کر لے اسے۔ جنید نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کی جانب بڑھایا، اور ان آوازوں پر تقویٰ نے سائم سے نظریں ہٹا کر سامنے بھیگی آنکھوں سے دیکھا جہاں اس کے دونوں دوست موجود تھے، اور اس کے دکھنے پر دونوں نے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ سجا لی۔ اس کی پشت سائم کے سینے سے لگی تھی اور وہ اپنی لاتیں سیٹ پر مارتی اپنے ناخن سائم کے بازو میں گاڑتی۔ کوئی فائدہ نہیں مولانی، میں نے تمہیں کہا تھا عزت سے رخصت ہو جاؤ میرے ساتھ، پر تمہیں سمجھ آئے تب نہ۔ تم نے اپنے سائیں کو ایسے ہی ہلکے میں لیا ہوا تھا، اب بھگتو۔ اور کیا کہا تھا آغا جانی سے، میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، واہ کیا بہادری ہے، اس نے کہکا لگاتے کہا اور اس کے نقاب کو اتارا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ سائم نے اسے ذرا سا بھی چیخنے چلانے کا موقع دیے بغیر ایک ہاتھ ہٹایا اور ایک دم بغیر لمحہ لیے اس کے ناک پر رومال رکھ دیا کہ تقویٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے کی کوشش کرتی سائم کو ایسا کرنے سے باز رکھنے کی التجائیں کر رہی تھی، پر اس پر تو جیسے جنون سوار تھا اسے پانے کا، جیتنے کا۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف سوائے اس کے کہ وہ اس کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی ہو جائے ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ اس کی ہے اور اب وہ چاہے یا نہ اس کی ہی رہے گی۔ دنیا گئی بھاڑ میں۔ وہ بغیر اپنے انجام سے ڈرے اتنا بڑا قدم اٹھا گیا تھا۔ مسلسل مزاحمت کرتی تقویٰ کلوروفارم کے اثر دکھانے پر اس کے حصار میں ساکت پڑ گئی، تب جا کر سائم نے اس کی ناک سے رومال ہٹایا اور اپنے جیب میں رکھا، اس کا نقاب واپس لگا کر اسے ٹھیک سے بٹھایا اور سیٹ پر جھک کر اس کا بیگ اور اوور آل اٹھایا، پھر سیدھا ہوتے اس کا ایک طرف لڑکتا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے گرد بازو حمائل کیا اور مسکراتا اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا یہ اپنے والا سائم ہے۔ جنید نے اسے دیکھتے چھیڑا تو وہ گھور کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو اور راستے پر دھیان دو۔ اس کی جھڑک پر جہاں جنید نے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا وہیں سیف نے کہکا لگایا تھا۔